میرے حق میں اس حد تک تساہل، مجھے میرا حق دلانے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کے رسول اور میرے پدر بزرگوار یہ نہیں فرماتے تھے کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے؟ کس صورت سے تم نے بدعت شروع کر دی ہے اور کتنی جلدی اندر کی غلاظت باہر نکل آئی، حالانکہ تم میری کوشش میں تعاون کر سکتے تھے اور میرے مطالبے کی تائید و حمایت کر سکتے تھے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ محمد اس دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ ان کی رحلت عظیم سانحہ ہے جس کی دراڑ کشادہ ہے، اس کا شگاف اتنا چوڑا ہے جسے بھرا نہیں جا سکتا۔ ان کی رحلت سے زمین پر اندھیرا چھا گیا، نیز سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا، ستارے بکھر گئے، امیدیں یاس میں بدل گئیں اور پہاڑ شکست و ریخ سے دوچار ہو گئے۔ رسول کی رحلت کے موقع پر نہ تو حرم رسول کو تحفظ ملا اور نہ ہی حرمت رسول کا لحاظ رکھا گیا۔ باخدا یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور عظیم مصیبت تھی۔ نہ اس جیسا کوئی دل خراش واقعہ کبھی پیش آیا اور نہ ہی اتنی بڑی مصیبت واقعہ ہوئی۔ اللہ کی کتاب نے تو اس کا پہلے اعلان کر دیا ہے، جسے تم اپنے گھروں میں بلند اور دھیمی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہو۔ ایسا اعلان جس سے سابقہ انبیاء و رسل دوچار ہونا پڑا ہے، اور جو ایک حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔ اور محمد تو بس رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھر جائے گا اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو عنقریب جزا دے گا۔ تم سے بعید تھا اے قبلہ کے فرزندوں کہ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے، اور تم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے بھرے مجمعوں اور محفلوں کے سامنے میری دعوت تم تک پہنچ چکی ہے۔ میرے حالات سے تم آگاہ ہو، اور تم تعداد و استعداد سامان حرب اور قوت میں کمزور نہیں ہو۔ تمہارے پاس کافی اسلحہ اور دفاعی سامان موجود ہے۔ میری پکار تم تک پہنچ رہی ہے اور چپ سادے ہوئے ہو۔ میری فریاد تم سن رہے ہو اور فریاد رسی نہیں کرتے، حالانکہ بہادری میں تمہاری شہرت اور خیر و صلاح میں تم معروف ہو۔ تم وہ برگزیدہ لوگ ہو جو ہم اہل بیت کے لیے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتے ہو۔ عربوں کے خلاف جنگ تم نے لڑی، اذیت اور سختیاں تم نے برداشت کیں، دیگر اقوام کے ساتھ نمرد آزما تم ہوئے، جنگجوؤں کا مقابلہ تم نے کیا۔ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہم تمہارے ساتھ رہے، اور تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی، یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے اسلام اپنے محور میں گھومنے لگا اور زمانے کی برکتیں فراواں ہو گئیں، شرک کا نعرہ دب گیا، جھوٹ کا زور ٹوٹا، کفر کی آگ بجھی، فتنے کی آواز دب گئی اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا، تو اب حقیقت واضح ہونے کے بعد متحیر کیوں ہو؟ حقیقت آشکار ہونے کے بعد پردہ کیوں ڈالتے ہو؟ پیش قدمی کے بعد پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ ایمان کے بعد شرک کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ انہیں لوگوں نے تم سے زیادتی میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو، اور جو شخص بسط و قبض الامور یعنی امور چلانے کا زیادہ حقدار تھا، اسے تم نے
نظر انداز کر دیا۔ تم نے اپنے لیے کنج عافیت کر لیا اور تنگ دستی سے نکل کر تمنگری حاصل کر لی۔ تم نے ایمان کی جو باتیں یاد کی تھیں انہیں ہوا میں بکھیر دیا اور جس طعام کو گوارا سمجھ کر نگل لیا تھا اسے نکال پھینکا۔ اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب کفران نعمت کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ سنو، جو کچھ میں نے کہا وہ اس علم کی بنیاد پر کہا جو مجھے حاصل تھا، اس بے وفائی پر جو تمہارے اندر رچ بس گئی ہے، اس عہد شکنی پر جسے تمہارے دلوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ میری یہ گفتگو سوزش جاں تھی جو جوش میں آ گئی اور غم و غصہ کی آگ تھی جو بھڑک اٹھی۔ اعضاء و جوارح کا ساتھ چھوڑ دینے کی نکاہت تھی، سینے کا درد و الم تھا اور حجت تمام کرنا چاہتی تھی۔ اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو، اس پر پالان کس لو، مگر یاد رکھو کہ اس کی پیٹھ مجروح اور پاؤں کمزور ہیں۔ دائمی آر و ننگ اس کے ساتھ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہوگی، اور ساتھ ابدی آر و ننگ ہوگا۔ یہ اس آتش سے وابستہ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، جس کی تپش دلوں تک پہنچتی ہے۔ تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے ہے۔ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ جائیں گے، اور میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے۔ تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، ہم بھی اپنا عمل انجام دیں گے۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ خواتین سے خطاب۔ خواتین مدینہ نے کہا، اے دختر رسول، آپ کی علالت کا کیا حل ہے؟ حمد خدا اور اپنے پدر بزرگوار پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ تمہاری اس دنیا سے بیزار ہوں اور تمہارے مردوں سے متنفر ہوں۔ جانچنے کے بعد میں نے انہیں دھتکار دیا، امتحان کے بعد مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ کس قدر زشت ہے دھاروں کی کندکاری، اور کتنی بری لگتی ہے سنجیدگی کے بعد بازی گری، اور بے سود سنگ کو بھی، اور نیزوں کی شکستگی، اور کتنا قبیح ہے نظریات کا انحراف، اور کتنی بری ہیں خواہشات کی لغزشیں، اور انہوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب ناچار میں نے فدق کی رسی انہی کی گردن میں ڈال دی اور اس کا بوجھ بھی انہی کی پشت پر لاد دیا اور انہیں اس کے حملوں کی زد میں قرار دے دیا۔ کٹ جائیں ان کی سواری کی ناک اور کوچے، دور ہو رحمت سے یہ ظالم قوم۔ افسوس ہو ان پر، گلو خلافت کو کس طرف ہٹا کر لے گئے۔ رسالت کی محکم اساس سے، نبوت و قیادت کی مضبوط بنیادوں سے، نزول جبرائیل کے مقام سے، دین و دنیا کے امور کی عقدہ کشائی کے لیے لائق ترین ہستی سے آگاہ رہو، یہ ایک واضح نقصان ہے۔ ابو الحسن سے ان کو کس بات کا انتقام لینا تھا؟ قسم بخدا انہوں نے انتقام لیا ان کی باطل شکن تلوار کا اور راہ خدا میں اپنی جان سے بے پرواہی کا، اور ان کی شدید استقامت کا، اور دشمن پر ان کی کاری ضرب کا، اور راہ خدا میں ان کی شجاعت کا۔ قسم بخدا اگر لوگ راہ راست سے منحرف ہو جاتے اور اللہ کی واضح حجت کو قبول کرنے سے منہ پھیر لیتے تو ابو الحسن انہیں پھر سے راہ حق پر لے آتے اور انہیں راہ راست پر چلا لیتے اور انہیں سبک رفتاری کے ساتھ سوئے منزل لے جاتے۔ نہ سواری کی نکیل ٹوٹتی، نہ مسافر کو تھکن محسوس ہوتی، اور نہ سوار ہونے والے کو
خستگی کا احساس ہوتا اور ان کو ایسے خوشگوار صاف چشموں کے کنارے پہنچا دیتے جن کے کنارے چھلکتے ہوں گے، جس کی دونوں اطراف گدلا نہ ہوں، صاف ستھری ہوں، پھر انہیں وہاں سے سیراب کر کے واپس کرتے، خلوت و جلوت میں انہیں نصیحتیں کرتے اور اس بیت المال کی دولت سے اپنے لیے کوئی استفادہ نہ کرتے اور نہ اس دنیا سے اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھاتے۔ وہ صرف اس فکر میں رہتے کہ کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں، اور دنیا کو پتہ چل جاتا بے طمع کون ہے اور لالچی کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب انہیں گرفت میں لیا، اور ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے عنقریب ان پر بھی ان کے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں، اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ذرا ان کی باتیں تو سنو، جتنا جیو گے زمانہ تجھے عجوبے دکھاتا رہے گا۔ اگر تجھے تعجب آتا ہے تو تعجب انگیز ہیں ان کی باتیں، کاش یہ معلوم ہو جاتا کس دلیل کو سند بنایا ہے اور کس ستون کا سہارا لیا ہے اور کس رسی سے متمسک ہوئے ہیں اور کس ذریت کے خلاف اقدام کیا اور ان کو ذک پہنچائی۔ کتنا برا ہے ان کے سرپرست اور ان کے رفیق بھی کتنے برے ہیں، اور ظالموں کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ ان لوگوں نے اگلے شہپر کی جگہ دم سے کام لیا اور بازوؤں کی جگہ پچھلے حصے سے استفادہ کیا۔ ان لوگوں کی ناک رگڑی جائے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو، یہ فسادی ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ افسوس ہے ان پر، کیا جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، اقتدار کی اونٹنی حمل سے ہے، نتیجہ ظاہر ہونے کا انتظار ہے۔ پھر وہ برتن بھر کر دہنے جائیں گے، دودھ کی جگہ تازہ خون اور زہر قاتل یہاں پر باطل شعار نقصان اٹھائیں گے۔ پھر آنے والی نسلوں کو معلوم ہوگا کہ ان کے اسلاف نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کا کیا انجام ہوا۔ پھر تم اپنی دنیا سے لطف اٹھاؤ، آنے والے فتنوں کے لیے دل کو آمادہ کرو۔ سنو خوشخبری تیز دھار تلواروں کی اور حد سے تجاوز کرنے والے ظالم کے حملوں کی، اور ہمہ گیر فتنہ اور فساد کی اور ظالموں کی مطلق انانی کی۔ وہ تمہارے بیت المال کو بے وقت بنا دے گا اور تمہاری جمعیت کی نسل کشی کرے گا۔ افسوس تمہارے حال پر، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے لیے راہ حق ناپید ہے۔ کیا ہم اللہ کی رحمت پر چلنے پر تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ خود تم اسے ناپسند کرتے ہو؟